یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین نے تحریر دی ہے دریا میں ڈالو، مذاق ہوا، لوگوں نے طنز کیا، استہزاء کیا، یہودیوں نے مذاق کیا، کبھی تحریروں سے بھی پانی آیا، مگر تاریخ آج تک گواہ ہے کہ جب حضرت عمر کی تحریر کو دریا میں دفن کیا گیا تو چند منٹ کے بعد پانی ابل کے آ گیا۔ 6 ماہ کے بعد لڑکی دفن ہوتی، دوستو پانی ختم ہو جاتا، لیکن جب سے جناب فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب کی تحریر گئی ہے آج تک پانی بند ہونے میں نہیں آیا۔ حضرت عمر کا روب و دبدبہ دریا بھی بن گئے۔ خدا جانتا ہے آج یہ جو مسجد اقصی ہے یہ کس نے فتح کی؟ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، یہ جناب عمر نے فتح کی، للکار کے کہا کہ جہاں تک خدا کی بادشاہی ہے وہاں تک محمد رسول اللہ کی شاہی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جب مسجد اقصی کو فاروق اعظم فتح کرنے گئے اس وقت کیا تھا؟ ایک غلام ساتھ تھا، اونٹنی تھی، غلام سے یہ کہا گیا آدھا راستہ تو بیٹھ، میں امیر المومنین اونٹنی کی لگام تھاموں گا۔ آواز آئے سبحان، اور آدھا راستہ میں بیٹھوں گا، تو لگام تھامنا۔ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے جب یہودیوں کے شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصی قریب نظر آنے لگی تو اس وقت اتفاق سے یہ تھا کہ لگام پکڑنے کی باری جناب فاروق اعظم کی تھی۔ غلام اونٹنی پہ بیٹھا تھا، دیکھنے والوں آنکھوں نے یہ سمجھا کہ جو اونٹنی پہ بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، مگر ہر درخت کا پتا کہہ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہہ رہا تھا وہ دیکھو ملت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ وہ دیکھو ملت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ کہا وہ دیکھو سواری پہ بیٹھنے والا غلام ہے، لگام تھامنے والا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جو ایران تک فتح ہوئی یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ یہ ایران حضرت عمر نے فتح کیا۔ بی بی شہربانو کنیز بن کر آئی، حسن میں بے مثال، اور مجھے کہنے دو ہر مجاہد یہ کہتا تھا کہ شہربانو سے میں شادی کروں، مگر جناب عمر نے تلوار لہرا کے کہا شہربانو شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے بی بی شہربانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا اور خود نکاح پڑھا۔ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت عمر دائرہ اسلام سے خارج تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان کے دامن کو تھام کے بتاؤ کہ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ اگر حضرت عمر ایمان سے خارج ہیں تو پھر بی بی شہربانو کا نکاح تو سچا نہ ہوا، اگر نکاح سچا نہ ہوا تو پھر اہل بیت کے لیے تمہارا فتویٰ کیا ہوگا؟ ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، نکاح بھی سچا ہے، بی بی شہربانو کی ادا بھی سچی ہے، حضرت عمر کا نکاح بھی سچا ہے، امام حسین کی اولاد بھی سچی۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر کے انگریز ترقی کر گیا۔ یہ جو ڈاک کا نظام ہے یہ کس نے بنایا؟ فوج کے اندر 6 ماہ کی چھٹی سب سے پہلے فاروق اعظم نے طے کی۔ فوجیوں، یہ جو 6 ماہ کے بعد تمہیں 2 ماہ کے لیے چھٹی مل جاتی ہے، یہ عمر فاروق کو سلام کیا کرو۔ حضرت عمر راستے سے گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، ایک عورت رجسیہ شعر پڑھ جا رہی ہے، میرا خامن میرے پاس آ جا۔ صبح اٹھے، عدالت نے بلا لیا کہ رات کو تو عشقیہ شعر پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا عمر میں ضرور پڑھ رہی تھی، لیکن تو بتا آج میرے خامن کو 3 سال ہو گئے میدان جہاد میں گیا، کیا میں عورت نہیں؟ کیا میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں؟ کیا میرے خواہشات نہیں؟ کیا میرے بشری تصورات نہیں ہے؟ فوراً عمر اٹھ کے گھر گئے، اپنی بیوی کو بلا کے کہا سچ بتا عورت کتنی دیر تک خامن کا انتظار کر سکتی ہے؟
اس نے کہا بہت نیک عورت ہو، بہت متقی عورت ہو، بہت صبر والی عورت ہو. اس کی آخری لمٹ، آخری حد 6 ماہ ہے. 6 ماہ سے زیادہ کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی. فوراً آئے، قلم اٹھایا، کہا آج سے ہم قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ہر فوجی کو، ہر مجاہد کو 6 ماہ کے بعد 2 مہینے گھر آنا چاہیے. یہ فوج کے اندر جو 6 ماہ کی چھٹی ہے، یہ حضرت عمر کو سلام کرو. یہ ڈاک خانے کا نظام یہ حضرت عمر نے بنایا. حضرات، بات طویل ہو جائے گی. میں نے آج اپنے دوست جناب محمد رفیع صاحب اور بابر کیسٹ ہاؤس کریم سینٹر کے مالک جناب محمد یعقوب صاحب کی بار بار خواہش پر حضرت عمر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کیونکہ احباب بار بار ان سے کیسٹ مانگتے ہیں کہ ربانی صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے سے ہوں وہ ہم سننا چاہتے ہیں. میں پوری ملت اسلامیہ کو محبت کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک میں امن قائم رکھو، کسی کے مسلک کی دل آزاری نہ کرو، اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، ماں باپ کی عزت کرو، سلام میں پہل کرو، صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرو، اہل بیت پر درود و سلام پڑھو. یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گل پاک کے منبر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ فاطمہ لخت جگر رسول، وہ فاطمہ لخت جگر رسول، اس خاتون جنت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کہیں ہارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. حضرات ہاتھ اٹھائیے اور بارگاہ خداوندی میں برکت کے لیے دعائے خیر کی. یا اللہ، ہم نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں یہ کلام قبول فرما. یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری ہر دعا کو قبول فرما. جتنے بیمار کھڑے ہیں صحت عطا فرما. یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد بد ہے ان کو نیک بنا. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک میں اسلامی نظام کے جھلکے دکھا. یا اللہ ہم سب کو مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار عالم، ہم کو حرمین شریفین کی زیارات نصیب. یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چیچینہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں اسلامی نظام کے لیے تحریکیں کام کر رہی ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو مدینے والے تاجدار مدینہ کی محبتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں عشق نبی عطا فرما، محبت رسول عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مدینے والے کی شریعت کا تابع دار بنا. یا اللہ ہمیں بہت عزت عطا فرما. یا اللہ مجھے دین اسلام کا ترجمان بنا. یا اللہ بہت عزتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کا خادم بنا. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. بار بار حرمین شریفین کی زیارات نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.